السلام علیکم ناظرین، ورلڈ ویوز کے پلیٹ فارم سے میزبان تحسین احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم انتہائی اہم ایشو پر بات کرنے کے لیے آپ کے سامنے موجود ہیں۔ ایشو یہ ہے کہ اس جو آج کا ہمارا موضوع ہے، اس سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں طلباء کا مستقبل وابستہ ہے۔ آزاد جموں و کشمیر میں فرسٹ ایئر کے سلیبس کا ابھی تک انتخاب نہیں کیا جا سکا، حالانکہ جماعت دوم کے امتحانات ہونے سے کے بعد سے پری ایف ایس سی کی کلاسز کا آغاز ہو جایا کرتا ہے، لیکن اس بار وہ بھی نہیں ہو سکا، اور نتائج آنے کے بعد بھی 1 ماہ گزر چکا ہے تقریباً، اور ابھی تک حکومت آزاد کشمیر اور متعلقہ محکمہ یہ فیصلہ نہیں کر سکا کہ بچوں کو کون سا سلیبس پڑھایا جائے۔ اس اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ماہر تعلیم اور ایم ڈی فاطمہ جناح سائنس کالج اور پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کے صدر غلام عباس ملک صاحب موجود ہیں۔ آج ہم ان سے پوچھیں گے کہ آیا کہ اس ڈیڈ لاک کی وجہ کیا ہے۔ ویلکم ٹو اوور شو سر، یہ بتائیے گا کہ کافی ابہام پایا جا رہا ہے، ابھی تک اس بات کا فیصلہ نہیں ہو سکا کہ فرسٹ ایئر کے طلباء و طالبات آزاد جموں کشمیر میں جتنے بھی ہیں لاکھوں کی تعداد میں، وہ کون سا سلیبس یا نصاب پڑھیں گے۔ اس کا نہ تو حکومت آزاد کشمیر کو فیصلہ کر سکی ہے، نہ متعلقہ ڈپارٹمنٹ ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن یہ فیصلہ کر سکی ہے۔ تو اس حوالے سے کہاں پر ابہام پایا جا رہا ہے، چونکہ اسٹوڈنٹ میں کافی اس حوالے سے تشویش پائی جا رہی ہے، تو ہمارے ناظرین کو ذرا آگاہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں جی یہ 22 اگست 2022 کو ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا تھا آزاد کشمیر گورنمنٹ کی طرف سے کہ اس سال فرسٹ ایئر کے لیے جو سلیبس ہوگا وہ آزاد کشمیر ٹیکسٹ بک بورڈ کا ہوگا۔ اس کے بعد جو پنجاب بورڈ ہیں 9 بورڈ اس میں شامل ہیں، اس کے ساتھ ہمارا بورڈ بھی آزاد کشمیر بورڈ بھی پہلے شامل تھا۔ تو ان لوگوں نے ایک میٹنگ ہوئی ان کی، اور وہاں ڈسکشن ہوئی، تو وہاں ہمارے جو بورڈ کے ذمہ داران تھے ان کو بتایا گیا کہ اگر پاکستان میں جو بھی ٹیسٹ ہوں گے، انٹری ٹیسٹ ہوتے ہیں MBBS کے لیے، انجینئرنگ کے لیے، یا دیگر جو امتحان ہوتے ہیں ٹیسٹ ہوتے ہیں، وہ پنجاب بک بورڈ سے ہی بنے گے، یعنی پنجاب کی جو بکس ہیں اس سلیبس سے بنے گے۔ آزاد کشمیر کی جو بکس ہیں اس سلیبس سے وہ نہیں بنے گے۔ پھر ہمارے بورڈ کے ذمہ داران نے حکومت کو کہا کہ چونکہ پنجاب کے ایگزام وہاں ہمارے جو بھی بچے جاتے ہیں پاکستان میں جاتے ہیں انٹری ٹیسٹ کے حوالے سے یا مختلف جو امتحان کے حوالے سے، تو اس میں ہمارے لیے پرابلم یہ ہے کہ ہمارے بچے جو سلیبس پڑھیں گے اس کا کچھ اور ہوگا، اور جو پنجاب کا سلیبس ہے اور ہے، تو وہاں ہمارے بچے پیچھے رہ جائیں گے، اور جب بچے ہمارے پیچھے رہ جائیں گے تو وہ ہمارے آزاد کشمیر کے بچوں کا بہت نقصان ہوگا۔ تو انہوں نے بورڈ کے ذمہ داران نے گورنمنٹ سے ریکویسٹ کی، چیف سیکرٹری سے ریکویسٹ کی۔ چیف سیکرٹری بھی وہ اس موقف کی حامی تھی کہ پنجاب بورڈ ٹیکسٹ بک بورڈ کا سلیبس ہی ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے چیف سیکرٹری نے پھر گورنمنٹ کو، کیبنٹ کو کہا کہ آپ اجلاس بلا کے اس کا فیصلہ کریں، جو بھی آیا آزاد کشمیر ٹیکسٹ بک بورڈ کا ہی سلیبس چلنا چاہیے یا پنجاب بورڈ کا سلیبس چلنا چاہیے۔ لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ابھی تک اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ سر، اس میں لاکھوں طلباء جو ہیں وہ بھی اسکول سے باہر ہیں۔ بعض طالب علم تو ایسے ہوتے ہیں جو کہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ سلیبس دیکھ کر ہم فیصلہ کریں گے ہم نے کس فیلڈ کا انتخاب کرنا ہے، تو ابھی تک بچے اس بات کا فیصلہ ہی نہیں کر سکے۔ آیا کہ حکومت آزاد کشمیر کو اس حوالے سے کوئی اقدامات کرنے چاہیے تھے، کوئی آؤٹ لائنز دینی چاہیے تھی تاکہ بچے اپنی پیشے کا انتخاب کر سکیں؟ اور دوسرا سر یہ بتائیے ناظرین کو کہ اب اس کا فیصلہ ہونے میں کتنی دیر مزید لگ سکتی ہے؟ میرے خیال میں گورنمنٹ کو یہ فوری ایکشن لینا چاہیے تھا۔ یہ دیکھیں کہ 1 اگست کے بعد سے ادارے اوپن ہو چکے ہیں، اور باقاعدہ پرائیویٹ سیکٹر میں کلاسز شروع ہو چکی ہیں، بلکہ گورنمنٹ سیکٹر میں بھی کلاسز کے باقاعدہ داخلے وغیرہ فرسٹ ایئر کے ہو رہے ہیں، اور کچھ جگہوں پہ کلاسز بھی شروع ہیں۔ تو بدقسمتی یہ ہے کہ ابھی تک ہمارے بچے جاتے ہیں، پہلے فرسٹ ایئر کا سلیبس بچوں نے لیا آزاد کشمیر ٹیکسٹ بک بورڈ کا، اب جو ہے نا ان کو کہا جا رہا ہے کہ جی ہو سکتا ہے پنجاب کا سلیبس لگایا جائے، تو وہ بہت سارا لاس ہو رہا ہے، اور یہ 1 مہینہ تقریباً بچوں کا ضائع ہو چکا ہے۔ گورنمنٹ کو بہت پہلے یہ سارا کچھ معاملہ اس کو کلیئر کرنا چاہیے تھا، جو ابھی تک نہیں ہو سکا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تھرو آؤٹ گورنمنٹ آزاد کشمیر کے کھاتے میں جاتا ہے، اور ان کو چاہیے کہ فوری جتنا جلدی ہو سکے اس کا مناسب حل نکالنا چاہیے۔ ایک اور جو اہم ایشو آج کل زیر بحث ہے سر، میڈیا میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو آزاد کشمیر ٹیکسٹ بک بورڈ مظفر آباد کی جانب سے جو کتب دی جا رہی ہیں
نسبتاً قیمت میں ان کی زیادہ قیمت ہے اور جو پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی کتب دی جا رہی ہیں وہ قیمت ان کی کم ہے، تو اس حوالے سے بھی آپ جی بالکل. یہ دیکھیں جی کہ اس وقت جو سلیبس کے حوالے سے میرے پاس ایک مختصر سا ایک جائزہ ہے کہ اے جے کے بک بورڈ جو ہمارا ٹیکسٹ بک بورڈ ہے اس کی بایو جو فرسٹ ایئر کی انہوں نے رکھی ہے 548 روپے اس کی قیمت ہے، جبکہ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی جو بک بایو کی ہے 189 اس کی قیمت ہے، اور تقریباً یہ 350 سے 60 روپے تک فرق ایک بک میں ہے. اسی طرح ریاضی جو ہے اس میں اے جے کے بک بورڈ 561 قیمت ہے اس کی، اور پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی جو قیمت ہے 250 روپے ہے، 311 تک کا فرق اس میں ہے. فزکس کا 415 روپے اے جے کے بک بورڈ اور پنجاب کا ہے جی 250 روپے. اب دیکھیں کہ اسی طرح مختلف، یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ یہ میں نے پورا وہ اس کا نکالا ہے کہ 1200 سے 1300 روپے تک فرق ہے. اگر ہم آزاد کشمیر ٹیکسٹ بک بورڈ کی بکس ہمارے بچے خریدیں گے تو ان کو 1200 سے 1300 فی کا ایکسٹرا پیسے پے کرنا پڑیں گے. یہ چیز تو ابھی فی الوقت کی صورتحال کے مطابق ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مظفر آباد ٹیکسٹ بک بورڈ کی جانب سے جاری ہیں ان کی قیمتیں کم ہونی چاہیے تھیں، چونکہ یہ ہمارے خطے میں حکومت کی جانب سے ایک پروجیکٹ دیا گیا تھا کہ آزاد کشمیر ٹیکسٹ بک بورڈ کا سلیبس ہی لگایا جائے مختلف سکولز کے اندر. سر اگلا سوال اور آخری آپ سے یہ ہے کہ یہ جو ابہام پایا جا رہا ہے اور اس کا اگر جلد حل نہ نکالا گیا، یعنی کہ محکمہ ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اور حکومت کی طرف سے، تو یہ بچے پھر مجبوراً احتجاج کی طرف جائیں گے. تو اس حوالے سے آپ پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کے صدر ہونے کی حیثیت سے کیا آپ پیغام دیں گے حکومت کو اور متعلقہ ادارے کو کہ ان کو کیا اس کے لیے حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے؟ دیکھیں جی، ہمارا جو پہلے بھی ہم نے مختلف ذمہ داران سے بات کی ہے، بلکہ میرے پر بورڈ سے بھی ہمارے کچھ ذمہ داران سے رابطے ہوئے ہیں، ہماری تنظیم کے بھی اور ہمارے بھی. اسی طرح حکومت کے کچھ نمائندگان سے بھی ہم نے بات کی ہے، لیکن ابھی تک اس کا کوئی وہ حل نہیں نکل سکا. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2-3 دن میں اگر اس کا کوئی بہتر حل نہ نکالا جا سکا تو پھر صاف ظاہر ہے ہمیں پورے آزاد کشمیر میں احتجاج کرنا پڑے گا. اور چونکہ بچوں کا نقصان ہو رہا ہے اور تعلیمی نقصان بہت بڑے لیول پہ ہو رہا ہے، تو ہم بہت جلد اس بارے میں اپنی مرکزی جو ہماری پیسکا کی فیڈریشن ہے اس سے رابطہ کریں گے، اور اگر اس کا فوری 2-3 دن کے اندر اندر کوئی بہتر حل نہ نکالا جا سکا تو پھر ہم احتجاج کریں گے. شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کا. ہماری متعلقہ ادارے سے اور حکومت آزاد کشمیر سے گزارش ہے کہ وہ اس مسئلے کا فوری حل نکالیں اور طلباء و طالبات کو ایک ڈائریکشنز دیں، سلیبس کا نصاب کا فوری تعین کریں کہ کون سا نصاب جو ہے اسکولز کے اندر پڑھایا جائے گا. بہت شکریہ، اللہ حافظ.